جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ جب وضو کر لیتے ہیں تو وضو کے ذریعے سے آپ کے اندر بشاشت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے اندر فریشنس پیدا ہو جاتی ہے، آپ حشاش بشاش ہو کر عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھو۔ ناظرین، یہ حکم اللہ رب العزت نے خاص طور پر دیا جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب نماز پڑھو، کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ جب تم نماز کو ادا کرو، نماز پڑھو، تو اس سے پہلے تم پر لازمی ہے، تم پر فرض ہے، تم پر ضروری ہے کہ فغسلو کس کا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ، اور غسل یغسلو یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے دھونا۔ فغسلو، دھو، یعنی غسل کرو کا مطلب کیا ہے؟ غسل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چہرے کا غسل کرو، یعنی چہرے کو دھو۔ تو ناظرین، چہرے کو دھونے کا حکم دیا گیا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونے کا حکم دیا گیا، سر کا مسح کرنے کا حکم دیا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونے کا حکم دیا۔ اب یہ چار چیزیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کر دی، حکم دے دیا کہ جب بھی تم نے نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو تم نے غسل کرنا ہے۔ کس کا؟ اپنے چہرے کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنے پاؤں کا، اور اپنے سر کا مسح کرنا ہے، یعنی وضو کرنا ہے، جس کو ہم وضو کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ فرض ہے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وضو نہیں کرے گا، بغیر وضو کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی نماز کے لیے وضو کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ناظرین، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور اگر آپ ہر نماز کے لیے ایک وضو مقرر کر لیں تو دن میں 5 دفعہ انسان جو ہے وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، اپنے سر کا مسح کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر طہارت کا، نظافت کا اور صفائی کا کیا حکم ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ جو آدمی 5 دفعہ وضو کرے گا دن کے اندر، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے جسم کے اوپر، خاص طور پہ چہرے پر، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، سر پہ کسی قسم کی دھول، مٹی، گندگی ہوگی؟ ہرگز نہیں، اور وہ ایک صاف ستھرا آدمی ہوگا۔ تو یہ نماز سے پہلے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے ناظرین کہ کیوں اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیوں کہا کہ بھئی تم نماز سے پہلے یہ کام کرو؟ ناظرین، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ جب وضو کر لیتے ہیں
تو وضو کے ذریعے سے آپ کے اندر بشاشت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے اندر فریشنس پیدا ہو جاتی ہے، آپ حشاش بشاش ہو کر عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نے عصر کے وقت وضو کیا ناظرین، اور اس کا وضو ٹوٹا نہیں، اس نے اس وضو کو کنٹینیو کیا اور وضو اس کا قائم ہونے، اس عصر کے وضو سے اس نے مغرب کی نماز پڑھ لی۔ اب آپ دیکھیں بالکل نماز اس کی ہوگی کیونکہ وہ وضو سے ہے، لیکن اس کے اندر آپ وہ فریشنس اور بشاشت نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے کہا کہ وضو کے اوپر وضو کرنا نور علی نور ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان پاک صاف ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو وہ اعضاء ہیں نا جو کھلے ہوئے ہیں، جو نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا چہرہ نظر آ رہا ہے، میرا چہرہ کھلا ہوا ہے، میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، میرے پاؤں جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، نظر آتے ہیں، ننگے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دھول مٹی بھی ان کے اوپر لگے گی۔ جب دھول مٹی ان کے اوپر لگے گی، نجاست گندگی ان کے اوپر لگے گی، تو دھونے کا بھی حکم انہی کو دیا گیا۔ اب اگر ہر نماز سے پہلے حکم دے دیا جاتا کہ بھئی غسل کرو، تو یہ تو حرج ہوتا، یہ تو تکلیف مالا یطاق، یعنی آپ ایسے کام کا حکم دے رہے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ کیسے ہر نماز سے پہلے غسل کرے گا؟ تو وہ تو ممکن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے، ایمان والے کی سہولت کے لیے ان اعضاء کا حکم دیا جو عام طور پہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو شخص جو ہے جب وہ وضو کرتا ہے تو جیسے ظاہری گندگی اس کے جسم سے دور ہوتی ہے، اسی طریقے سے باطنی گندگی یعنی گناہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے صاف ستھرے کر دیتے ہیں۔ اس کے گناہ بھی یعنی یعنی جو ناخن ہے تحت اظفارہ، اس کی جو جیسے ناخنوں کے اندر گندگی صاف ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی پورے جسم سے اس کے صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں کے ذریعے سے جو گناہ کیے ہیں وہ دھل گئے، اسی طریقے سے جو ہے چہرے کے اندر جو ہے وہ آنکھ ہے، پھر جو ہے وہ زبان ہے، اور پھر کان ہے۔ جب آپ اس کا مسح کرتے ہیں، خلال کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے سارے اعضاء جو ہے وہ ان کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کو دھوتے ہیں تو پاؤں کے ذریعے سے، سر پہ مسح کرتے ہیں تو دماغ کی افکار، سوچ جو ہوتی ہیں وہ اس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے وہ ساری صاف ہو جاتی ہے۔ تو اسلام ناظرین ایک بنیادی طور پر ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر صفائی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اس لیے فرمایا گا نظافہ نصف الایمان، کہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے، نصف ایمان۔ الطہارہ شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ ایمان کا جزو ہے۔ ایک جگہ کیا کہا جا رہا ہے؟ جز ہے۔ اور الطہارہ فرمایا گیا نظافہ نصف الایمان، اور نظافت جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اور ہر موقع کے اوپر دیکھیں، یہ تو جب ہے کہ جب آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کو وضو کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اور جب آپ پر غسل فرض ہو جاتا ہے، آپ حالت جنابت میں ہوتے ہیں، تو فَطَّهَّرُوا مبالغے کا صیغہ لے کر آئے کہ فَطَّهَّرُوا خوب طہارت حاصل کرو، یعنی اب کیا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ تو لہذا وضو جو ہے، وضو ٹوٹ گیا، آپ کو وضو کرنا ہے، غسل فرض ہو گیا تو آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَلَن تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ پھر اللہ نے آسانی کے لیے کیا فرما دیا کہ اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، اور تم سفر پہ ہو، مسافر ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تمہیں پانی نہیں مل رہا، تم پانی کو نہیں پاتے، 1 میل کی مسافت پر آپ سفر کر رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، پانی نہیں ہے۔ اتنا پانی ہے کہ بھئی وہ پینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے کہ اگر اس سے وضو کریں گے تو یا غسل کریں گے تو وہ پانی ختم ہو جائے گا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پانی کو پینے کے لیے رکھ لیا جائے، وضو اور غسل کے لیے تیمم کر لیا جائے۔ 1 میل کی مسافت پر اگر پانی ہے within the 1 mile، تو آپ کو وہ پانی تلاش کر کے کیا کرنا ہوگا؟ وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر پانی نہیں ہے
1 میل کی ریڈیس کے اندر، تو پھر آپ کو تیمم کرنا ہوگا. اگر ہے تو آپ کو پھر وضو کرنا ہے، غسل ہی کرنا ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ پانی مل ہی نہیں رہا، لیکن اب پانی نہیں مل رہا اور جو ہے وہ نماز کا وقت جا رہا ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو ہے گم ہو گیا اور اس کو ڈھونڈنے کے اندر عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اور حضور کو یہ سٹریس ٹینشن ہو گئی کہ بھئی نماز قضا ہو جائے گی اور پانی بھی نہیں تھا. تو لہذا اس وقت میں یہ حکم نازل ہوا کہ بھائی آپ کیا کریں، نماز کو قضا نہ کریں بلکہ کیا کریں، تیمم کر لیں. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور تیمم کے اندر کیا فرمایا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، کہ تم اپنے چہروں کا اور دونوں ہاتھوں کا تم نے مسح کرنا ہے بس. تو لہذا ناظرین یہ اسلام کا بنیادی طور پر حکم ہے کہ صفائی کا خیال رکھا جائے، نظافت کا خیال رکھا جائے، اور انسان ہر موقع کے اوپر، خوشی کے موقع کے اوپر غسل کیا جائے. عیدین کا موقع ہے غسل کرو. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن جو ہے غسل کرو، جمعے کی نماز کے لیے غسل کرو. اور بعض ائمہ کے نزدیک جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہے، ہمارے نزدیک سنت ہے. یعنی غسل آپ نے جو ہے وہ میت کو غسل دیا، خود غسل کرو. اب آپ دیکھیں غسل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وضو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، غسل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تاکہ انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھے، اس کے اوپر اس کو طہارت حاصل ہو. اب آپ دیکھیں قرآن میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھیں، کپڑے بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے، نماز کا اہتمام، جمعے کا اہتمام، عیدین کا اہتمام. غسل کر کے، خوشبو لگا کے، صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کر نماز کے لیے آئیں. اور جمعے کا دن عید کا دن ہے، اور اس دن کے اور جمعے کے دن میں اور دنوں میں فرق ہے. یعنی آپ جس طرح کا لباس روزانہ پہنتے ہیں وہی لباس آپ نے جمعے کے دن بھی پہنا ہوا ہے. اور سم ٹائم جمعے کے دن تو آپ نے اچھا لباس پہنتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جمعہ پڑھاتے ہیں. میں جب دیکھتا ہوں جمعے کے لیے لوگ آتے ہیں، بعض لوگ تو ہے وہ ٹریک سوٹ کا پجامہ پہن کے آ رہے ہیں، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، بالکل جو ہے وہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ ان کپڑوں کو پہن کے انسان جو ہے کہیں باہر نہیں جا سکتا، کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا، اور وہ جو ہے وہ جمعے کے لیے پہن لیے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. قرآن کیا کہتا ہے کہ جب بھی نماز پڑھو، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، سجدہ کرو، عند کل مسجد خذوا زینتکم، زینت کو اختیار کرو، زینت کو اختیار کرو. اب آپ دیکھیں یہ زینت کیا ہے. زینت کو اختیار کرنا مرد کے لیے صرف اور صرف سونا پہننا اس کے لیے حرام ہے، ریشم کا کپڑا پہننا مرد کے لیے حرام ہے. باقی زینت کا اختیار کرنا، اچھا لباس پہننا، اچھی خوشبو کا لگانا، صاف ستھرا ہونا، اپنے ناخنوں کو کاٹنا، اپنے خط کا بنانا، اپنی مونچھوں کو جو ہے اس کو ترشوانا، اس کو کتروانا، اسی طریقے سے اپنے زیر ناف بالوں کا کٹوانا اور بغلوں کو صاف کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، زینت کے اندر ہے. سرما لگانا اور خوشبو لگا کر تیار ہو کر اور خاص اچھا لباس پہن کر زینت اختیار کر کے آپ مسجد کے اندر آئے جمعہ پڑھنے کے لیے، تاکہ پتہ ہو کہ آج جمعے کا دن ہے. عیدین کے دن، عیدین کی جو سنتیں ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے کہ بہترین لباس پہنیں. اچھا لباس پہننے سے اسلام منع نہیں کرتا، اچھی گاڑی رکھنے سے، اچھی سواری رکھنے سے اسلام منع نہیں کرتا. ہاں اسلام ضرور اس بات سے منع کرتا ہے کہ آپ اچھا لباس پہنیں، اور پھر آپ کے اندر اگر تکبر آ رہا ہے، کبر آ رہا ہے، اور آپ اپنے آپ کے اندر تفاخر آ رہا ہے، اور آپ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، دوسرے جنہوں نے معمولی لباس پہنا ہوا ہے آپ ان کو رسپیکٹ نہیں کر رہے، ان کی حقارت آپ کے دل کے اندر آ رہی ہے اور آپ کے دل میں کبر پیدا ہو رہا ہے، تو پھر اسلام منع کرتا ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہاں اچھا لباس پہننے کی اور زینت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. خذوا زینتکم ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ خود خوبصورت ہے، اللہ
خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اپنی یعنی گندگی کو بالکل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ سادگی ایک الگ چیز ہے، گندگی ایک الگ چیز ہے۔ گندگی کو سادگی کا نام نہ دیا جائے، جو آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے، گندگی کو سادگی کا نام دیتے ہیں، اور جی سادگی ہونی چاہیے، سادگی، اور سادگی ایک الگ چیز ہے، گندگی ایک الگ چیز ہے۔ گندگی کو سادگی کا نام دے کر اس کو شریعت کا نام دینا انتہائی درجے جو ہے یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ تحریف ہے اسلام کے اندر۔ ہم اکثر مسجدوں کے اندر جاؤ، مدارس کے اندر جاؤ، مکاتب کے اندر جاؤ، میں اس لیے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دین پڑھتے ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، وہاں پر گندگی کو سادگی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو لہذا ہرگز شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ہماری جو النظافہ نصف الایمان جب اسلام کہتا ہے کہ نصف ایمان ہے، اور مسجدیں ہی صاف ستھری نہ ہو، باتھ روم ٹوائلٹ ایسے ہوں کہ انسان یوز نہ کر سکے، وضو خانے گندے ہوں، آپ مجھے بتائیں مسجد کا کارپیٹ گندا ہو۔ عبدالواسع گیا اس جمعے نہیں، اس سے پچھلے جب چھٹی شروع ہوئی تو وہ 3 دن کے لیے جماعت میں گیا۔ اب میں مسجد کا نام نہیں لوں گا، لندن کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں مسجد میں گیا 3 دن، یعنی 2 راتیں، جمعے کی رات، ہفتے کی رات رہا، اتوار کی رات کو واپس آ گیا۔ آپ یقین جانیے گھر بالکل صحت مند صحیح گیا، جب واپس آیا تو بری طرح سے جو ہے کھانسی لگی ہوئی ہے، بری طرح سے جو ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھئی کیا ہو گیا؟ کہہ رہا بابا مسجد کا کارپیٹ جو ہے وہ انتہائی درجے گندا تھا، جب ہم اس پہ سوئیں تو بس اٹھیں تو یہ حال ہو گیا۔ تو میں نے کہا بھائی تم لوگوں کو ہی صفائی کر دینی تھی، تم ہی کوئی ہوور اٹھاتے صفائی کرتے۔ تو لہذا دیکھیں یہ مسجدوں کے اندر خوشبوؤں کا انتظام نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو عود کی لکڑی پسند تھی، اس کو جلایا جاتا تھا، دھونی دی جاتی تھی، اور حضور خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے، عطر کا استعمال کرتے تھے۔ تو لہذا ناظرین آج دنیا کے جس ملک میں بھی ہم چلے جائیں، جہاں اسلامی ملک ہے، وہاں کا یہ حال ہے، اکثر اسلامی ملکوں کا۔ صرف میں نے جو ہے یہ دبئی ہو گیا یا قطر کو دیکھا، دبئی کو دیکھا، یا ملیشیا کو دیکھا، برونائی ہو گیا، کچھ اسلامی ملک ہیں کہ جہاں پر جو ہے کچھ صفائی کا انتظام ہے اور آپ کو کوئی صفائی ستھرائی نظر آتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جہاں آپ چلے جائیں آپ کو صفائی ستھرائی بالکل نظر نہیں آتی، نظافت بالکل نظر نہیں آتی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کا بنیادی حکم یہ ہے، تو اب اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنی صفائی کا، اچھا یہ تو جسمانی صفائی کی بات کرتا ہے نا اسلام، جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ روحانی صفائی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جو روحانی طور پر ہمارے اندر بیماریاں ہیں نا، روحانی طور پر کیا ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، اور نفرت ہے، دشمنی ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، غصہ ہے، یہ کیا ہے، کبر ہے، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ ہم باطنی طور پر بھی گندے ہو چکے ہیں۔ جتنا انسان اپنی ظاہر کا، دیکھیں ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے، باطن کا اثر اس کے ظاہر پہ پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے امتیوں کو دیکھ کر پہچان جاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو ان کو دیکھا نہیں؟ فرمایا کہ ان کے وضو کے اعضاء جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے، اس کے اندر نور کی کرنیں، نور کی شعائیں اس میں سے نکل رہی ہوں گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ وضو اتنا کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی نورانیت رکھی ہے، کتنی طاقت رکھی ہے۔ تو لہذا آج آپ دیکھیں کرونا وائرس پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور زیادہ تر بیماریاں جو پھیلتی ہیں، زیادہ تر بیماریاں جو ہوتی ہیں ناظرین، وہ ہاتھوں کے گندے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہاتھوں کو صحیح طرح سے صاف نہ کریں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے ذریعے سے کچھ کھاتے ہیں، کچھ منہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کچھ نوالا بناتے ہیں، تو اس سے جراثیم آپ کے پیٹ کے اندر جاتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، یہ اس پر پوری ریسرچ ہو چکی ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دے دیا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو۔ اب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم ہے، کھانا کھانے سے پہلے کلی کرنے کا حکم ہے کہ بھئی ہاتھ دو، کلی کرو، منہ کے اندر کوئی گند ہے تو وہ صاف ہو جائے گا، نکل جائے گا، جب کھانا کھاؤ گے تو صاف ستھرا ہو کے اندر جائے گا، منہ صاف ہوگا تو کھانا جو لقمہ منہ کے ذریعے سے معدے میں جائے گا وہ صاف ستھرا ہوگا، ہاتھ صاف ستھرے ہوں گے، تو کھانا کھانے سے پہلے وضو کرو، یعنی
ہاتھ دھو اور کلی کرو، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو اور کلی کرو۔ اب آپ دیکھیں اسی طریقے سے استنجا، جب آپ استنجا کرتے ہیں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ استنجا، جو بہترین استنجا کیا ہے کہ ٹوائلٹ پیپر کا استعمال کرو، ڈائریکٹلی نجاست کو ہاتھ نہ لگاؤ، اور پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرو۔ اہل قباء کی جو ہے شان بیان کی گئی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ قباء کے اندر ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے طہارت رکھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ کیا، کہ وہ استنجا جب کرتے ہیں تو ڈھیلوں کا استعمال کر کے پھر پانی کا استعمال کرتے ہیں، ٹوائلٹ پیپر کو یوز کریں، پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کریں، اور پھر ہاتھ دھوئیں اچھی طریقے سے۔ بچوں کی تربیت کریں، اچھی طریقے سے ہاتھ دھو اور ناخنوں کو کاٹ کے رکھیں، کیونکہ ان کے اندر جو ہے جراثیم، گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن آج بالکل ایسی ہیں، ناپید ہیں۔ آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں ہمیں پہلے ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن بیسک چیزیں ان کو نہیں کرتے، ان کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ ٹھیک ہوں گی تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ یقین جانیے، اگر ایک انسان کی انکم کم ہو اور اس کے پاس جو ہے وہ وسائل کم ہوں، لیکن وہ اگر اپنے گھر کے اندر صفائی کا انتظام کر لے، اپنے بچوں کو نہلائے دھلائے، اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھے، تو 90% اس کے بچوں کی دوائی کا، میڈیسن کا خرچہ وہ بچا سکتا ہے۔ میں اکثر جاتا ہوں اور جب جا کے لوگوں سے ملتا ہوں، پروگرام کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، تو میں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا، ان کو بیسک چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو کہ آپ نے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اور آپ باوضو رہیں گے، نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، غسل کریں گے۔ اگر آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے تو پاکستان میں بلکہ دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں پہ پانی نہ ہو۔ آپ یہ ایکسکیوز کر ہی نہیں سکتے کہ جی پانی نہیں ہے، مسجدوں میں تو پانی ہوتا ہے، اور جو ہے مسجد کے اندر جائیں، وہاں جا کے وضو کریں اگر آپ کے پاس گھر میں پانی نہیں ہے۔ تو لہذا دیکھیں، اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کئی بیماریوں سے جو ہے آپ بچ جائیں گے۔ تو لہذا صفائی کا انتظام کریں، خود بھی صاف ستھرے رہیں، جسمانی طور پر بھی صاف ستھرے رہیں، دماغی دماغ کے اندر بھی جو فطور ہے، گند ہے، اس کو بھی نکالیں، اپنے دماغ کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے دل کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کے اندر نور ہی نور پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ روشنی، وہ انوارات پیدا کرے گا، وہ جاذبیت پیدا کرے گا، وہ کشش پیدا کرے گا کہ ہر آدمی آپ کی طرف کھنچتا چلا آئے گا، اور اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ تو لہذا ناظرین، شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، صفائی کا انتظام کریں، کبھی بھی جو ہے کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے گندگی نہ پھیلے۔ آپ جو ہے مسلمان گندگی پھیلانے والا نہیں، مسلمان گند صاف کرنے والا ہوتا ہے۔ آج یہ معاملہ الٹا ہو چکا، تو لہذا نظافت نصف ایمان ہے، ہمارے اندر سے تو آدھا ایمان تو ہے ہی نہیں، اور باقی دوسرا ایمان بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کی کیا حالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔